الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا کیسا ہے؟ قربانی کے بڑے جانور میں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، کچھ حصے قربانی کے ہوں اور کچھ حصے عقیقے کے ہوں، تو کیا اس طرح عقیقے کا حصہ رکھنا صحیح ہے؟ قربانی کے جانور میں 6 حصے قربانی کے ہوں اور 1 حصہ لڑکی کی طرف سے عقیقے کا ہو، یا 5 حصے قربانی کے ہوں اور 2 حصے لڑکے کی طرف سے عقیقے کا ہو، تو کیا قربانی کے جانور میں اس طرح عقیقے کا حصہ رکھنا صحیح ہے؟ اس مسئلے کو بہت دھیان سے سمجھیے گا۔ عقیقہ ایک سنت اور مستحب عمل ہے۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس کے 7ویں دن اس کے بال کو صاف کر کے اس بال کے وزن کے برابر چاندی یا اس چاندی کی قیمت صدقہ کر دیا جائے، اور اس بال کو کسی اچھی جگہ میں دفن کر دیا جائے، اور اس بچے کے سر پر زعفران پانی میں ڈال کر روئی وغیرہ سے زعفران اس کے سر پر مل دیا جائے۔ اگر طاقت ہو تو لڑکی کی طرف سے 1 مکمل جانور ذبح کیا جائے اور لڑکے کے طرف سے 2 مکمل جانور ذبح کیا جائے، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اس جانور کا گوشت خود بھی کھائیں، مالدار رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، غریبوں کو بھی کھلائیں۔ یہ ساری صورتیں جائز ہیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اگر 7ویں دن نہیں کر سکتے ہیں تو 14ویں دن عقیقہ کر لیں، 14ویں دن نہیں کر سکتے ہیں تو 21ویں دن کر لیں۔ اگر 21ویں دن نہیں کر سکتے ہیں تو زندگی میں جب بھی کریں 7ویں دن کا خیال رکھیں، یعنی بچہ اگر جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو کر لیں، اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو بدھ کو کر لیں۔ یہ عقیقے کے 7ویں دن کرنے کا مطلب ہے۔ تو اگر کوئی آدمی 1 مکمل جانور لڑکی کی طرف سے اور 2 مکمل جانور لڑکے کی طرف سے عقیقے میں ذبح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ قربانی کے جانور میں لڑکی کی طرف سے 1 حصہ رکھ لیں اور لڑکے کی طرف سے 2 حصے رکھ لیں تو رکھ سکتا ہے۔ قربانی کے جانور میں بھی عقیقے کا حصہ رکھنا صحیح ہے، اس لیے کہ دنیا کے سارے علماء یہ بات جانتے ہیں کہ سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے عقیقے کے بارے میں جس میں نسک کا لفظ استعمال ہے عقیقے کے لیے، اور سنن ابو داؤد کے اندر ایک دوسری روایت ہے قربانی کے بارے میں اور اس میں بھی نسک کا لفظ ہے۔ تو جس طرح عقیقے کے لیے نسک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسی طرح قربانی کے لیے نسک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر عقیقے کے بارے میں ایک روایت ہے جس میں عقیقے کے لیے احراق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور سنن ترمذی میں قربانی کے لیے ایک روایت ہے جس میں احراق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو جس طریقے سے عقیقے کے لیے احراق کا لفظ استعمال ہے، اسی طریقے سے قربانی کے لیے بھی احراق کا لفظ استعمال ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو لفظ قربانی کے لیے استعمال ہے وہی لفظ عقیقے کے لیے استعمال ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہی جانور میں قربانی بھی کر سکتے ہیں اور عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں اگر کوئی آدمی عقیقے کا حصہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب کیا پتا وہ ناسمجھی کی وجہ سے کر رہے ہیں، اگر وہ ناسمجھی کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کو حدیث معلوم نہیں تو الگ بات ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کر کے ہر درمی میں کر رہے ہیں تو اللہ جانے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ہمارا مسلک ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، جائز ہے، درست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہماری جو یہ ویڈیو ہے آپ اس کو کمنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ کے من میں کوئی بات ہے، آپ کوئی چیز معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں
جا کر کے کمنٹس کریں. انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کو سنڈے کمنٹس باکس میں لیا جائے گا اور ہر سنڈے اور اتوار کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. انشاءاللہ اس پر آپ عمل کریں اور ضرور کمنٹس باکس میں آپ کمنٹس کریں.